بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں عثمان اسلم ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ بے شک علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک اور ارشاد مبارک ہے، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک طالب علم اور ایک استاد کا تعلق اسی حدیث کی بنیاد پر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا نام ملک محمد رمضان ہے اور آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر رمضان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ رمضان صاحب، تعلیم کی کیا تعریف ہے آپ کے مطابق؟ سر، تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو طالب علم اور استاد کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہے، اور اس کے اندر استاد بچے کی اس طرح کی درس و تدریس کرتا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک مفید ترین رکن بن سکے۔ ٹھیک، دیٹس آل۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ کب سے آپ نے جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا؟ کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ آپ کے کیریئر کو اگر ہم جاننا چاہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں نے سر 2015 میں پڑھانا شروع کیا، وین صحیح۔ آئی واز ان گریجویشن، اور الحمد للہ مختلف سکولز میں، اکیڈمیز میں نے پڑھایا، انٹر تک، گریجویشن تک کلاسز کو پڑھایا، اینڈ آئی ہیو 10,000 پلس اسٹوڈنٹس رائٹ ناؤ۔ ماشاء اللہ، 10,000 کے قریب آپ کے طلباء موجود ہیں۔ بہت اچھی بات ہے اور آپ کی کامیابیوں کے لیے دعائیں ہیں۔ اچھا سر، کلاس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ بتائیے گا کہ ایک استاد کو کون سی ایسی چیزیں اپنانی چاہیے کہ طلباء کے ساتھ اس کا ایک تعلق اچھا ہو اور طلباء جو ہے وہ اعتماد محسوس کریں اور بہت اچھے طریقے سے تعلیمی عمل کی طرف راغب ہوں؟ اس میں سر سب سے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہمارے 90% ٹیچر جو ہیں وہ اس معاملے میں آ کے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا لیکچر اتنا اچھا پریپیئر ہو کہ بچے اس کو انجوائے کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو کہ بچوں کی نفسیات کیا ہے۔ مثلا میکسیمم بچے کلاس میں ہوتے ہیں وہ پڑھنے والے نہیں ہوتے، تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق کلاس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی بنائی جائے، ٹھیک ہے۔ کروائی جائے بچوں سے، جس سے بچے اس تعلیمی مقاصد بھی پورے ہوں کلاس میں ٹیچر کے، بچوں کے، اور بچے جو ہیں اس کو انجوائے بھی کریں۔ ٹھیک ہے۔ آپ بطور ایک معلم کیسے طلباء کے انفرادی جو ان کے جو رجحانات ہیں ان کو کیسے سمجھتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، ان کے مسائل جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے نا اس معاملے میں اہم کردار ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک اچھا ریلیشن ہو۔ پھر میں ان کے پیرنٹس سے بھی ڈسکشن کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ انفرادی طور پہ کن مسائل کا یہ سامنا بچے کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ ود ان فیو ڈیز ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی نیند نہیں پوری ہو رہی، بچہ موبائل میں زیادہ انوالو ہے، یا اس کی جو کمپنی ہے وہ کن بچوں میں ہے۔ تو وہ جب آپ ان معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر چیزیں سارٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جو جائزہ کا طریقہ کار ہے امتحانات کا، آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی تبدیلیاں ہونی چاہیے اس طریقہ کار میں جس سے یہ مفید اور بہتر ہو سکے؟ سر بیسیکلی ہمارا پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو صرف نمبرز کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کے اندر جو نیچرل ایبلٹی ہے وہ نہیں سامنے آ رہی۔ مثلا ایک بچے نے 1050 مارکس لے لیے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ بہت بڑا دماغ ہے پاکستان میں، ایسا نہیں ہے۔ میڈیوکر بچہ جو ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کی ذہنی سطح کے مطابق امتحانات کا نظام بنایا جائے، جو کہ بالکل نہیں ہے۔ ایم سی کیو سسٹم جو ہے، ایم سی کیو سسٹم کو بھی چینج ہونا چاہیے، ایم سی کیو زیادہ ہونے چاہیے، اور تھیوری بیس چیزیں، پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے۔ ہم ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل اپروچ نہیں ہمارے پاس ہوتا۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر بچوں کو تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں، پریکٹیکل اس لیول پہ نہیں ہے۔ ابھی بھی ریسنٹلی میٹرک کے جو پیپر ہیں، مختلف سکولز اور اکیڈمیز والے بچوں سے پیسے لے رہے ہیں پریکٹیکل کے نام پہ کہ جی ہم آپ کو پریکٹیکل کروائیں گے، اور نو ڈاؤٹ کہ اس تعلیمی نظام میں آپ کو پتہ ہے کہ بچوں سے پریکٹیکل کے نام پہ پیسے لے لیے جاتے ہیں، تیاری اس لیول کی نہیں کروائی جاتی، اور وہ سفارش پہ نمبر لگوائے جاتے ہیں۔ تو وہ بچہ کل کلاں ڈاکٹر یا کسی بھی فیلڈ میں وہ جائے گا تو اس کے اندر پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوگی۔ تو اچھا تھیوری پلس پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو نمبرز کی گیم ہے
طلباء کا مائنڈ سیٹ ایسا بنانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا سر ذمہ دار جو ہے نا بہت گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، دونوں ہے، یعنی کہ کارپوریٹ کلچر کے اندر تعلیم جو ہے وہ بزنس بن گیا ہے، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ بچے کی شخصیت پہ اس کے کیا اثر پڑ رہے ہیں، 1 2 3 کے چکر میں فرسٹ پوزیشن سیکنڈ تھرڈ میں بچے کو ہم ضائع کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر انجینئر تو بن جاتا ہے لیکن اس کے اندر وہ جو نیچرل اس کی ابلٹیز ہے وہ نہیں سامنے آ پاتی، اور وہ ایک مشین کے طور پہ ساری زندگی اس کو بتایا جاتا ہے آپ کی میٹرک پہ ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے، آپ کی ایف ایس سی پہ اتنا کیا، آپ کے کالج میں اتنا ہے، تو وہ بچے کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں وہ چھپی رہتی ہیں، ان کو کوئی ایکسپلور نہیں کر پاتا۔ یہ نمبرز گیم کے سلسلے میں بہت سے طلباء ڈپریشن میں چلے گئے، بہت سے طلباء نے جو ہے وہ خودکشیاں کی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ان انسٹیٹیوشنز کے اونرز ہیں، کیا انہوں نے بھی نہیں صرف تعلیمی سلسلے کو اپنا صرف بزنس بنا لیا اور مال و دولت کمانے کا زیادہ لالچ ان کے یہاں نمایاں نظر نہیں آتا؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک ہے، یہ پچھلے 10 15 سال سے یہ اس طرح کا کلچر بن گیا کہ ایک سرمایہ دار ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو شخص ایک ادارہ رن کر رہا ہے، چلا رہا ہے ایز اے پرنسپل، اس کو کم از کم ایجوکیشنسٹ ہونا چاہیے، ایجوکیشن کو پڑھا اس نے کہ واٹ از ایجوکیشن، بی ایڈ ایم ایڈ کی ڈگری اس کے پاس ہونی چاہیے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں، اچھی ٹیم وہ ہائر کر لیتے ہیں اور اپنا بزنس رن کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان کی شخصیت پہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں کلاس وائز، وہ ان چیزوں کو پہ غور نہیں کیا جاتا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب میٹرک کر کے کالج میں جاتے ہیں تو ان کے اندر وہی آزاد خیالی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بچے جو ہے نا وہ جدھر کو ان کا دل کرے وہ جاتے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ انٹر تک، گریجویشن تک جو ہے نا وہ کنٹرول ہونے چاہیے بچے، اس کے بعد ڈیسیژن میکنگ پاور بچوں کی بنتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو ہر طرح کی آزادی دی جاتی ہے، ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہے آج کے دور میں بینگ اے ٹیچر خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ جو پے کر رہا ہے اس کی رسپیکٹ زیادہ ہے، ٹیچر کی اتنی عزت نہیں ہے، ٹیچر کو ہر دفعہ جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے بچے کی نسبت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ استاد کی اس لیول کی رسپیکٹ نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے، تو استاد بھی تو اتنا اچھا آج پرفارم نہیں نہ کر رہا جتنا بچے اسے توقع کرتے ہیں، استاد نے بھی تو بس اس معاملے کو کب صبح وہ کہیں پڑھا رہا ہے، دوپہر میں کہیں پڑھا رہا ہے، شام کو وہ کہیں پڑھا رہا ہے، اس نے اپنا ایک جو ہے ارننگ کا سلسلہ اس نے بھی بنایا ہوا ہے اور وہ زیادہ اس چیز کو بودر نہیں کرتا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو لوگ 60 70% ٹیچر وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بائی برتھ ٹیچر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹیچنگ کو سیکھنا پڑتا ہے، ایک ٹیکنیکل فیلڈ کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے، ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے، اور جو ٹیچر سیٹسفائڈ نہیں ہے اپنے ٹیچنگ میتھڈ سے، اسے ٹیچنگ چھوڑ دینی چاہیے، کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے کوئی اہم پیغام؟ سر میرا یہی پیغام ہے پوری پاکستانی قوم سے کہ خدارا اپنے بچے کو نمبر بنانے والی مشین نہ بنائیں، وہ ڈاکٹر انجینئر پائلٹ ٹیچر جو بھی بن جائے گا یہ ایک علیحدہ میٹر، لیکن اس کو جینے کا حق ضرور دیں۔ ایک بچہ اگر فیل ہو گیا تو اس کے مطلب نہیں کہ اس کو زندگی سے بھیج دیا جائے یا وہ بچہ خودکشی کر لے، اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم بھی اس میں انوالو ہے، حکومتی نظام بھی اس میں انوالو ہے، اور والدین بھی انوالو ہیں۔ ہمارے اکثر بچے اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ ہمارے رشتہ دار ہمیں بتا رہے ہیں جی آپ نے میٹرک میں سائنس پڑھنی ہے، آپ نے میٹرک کے اندر کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے، آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے، تو خدا را بچوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک آسان فارمولہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کے آئی کیو ٹیسٹ کروائیں، انٹیلیجنس جو کوانٹٹی ان کی اس کو میئر کریں کہ بچے کی کیا ایپٹیٹیوڈ ہے، بچہ کس طرف جانا چاہتا ہے، نہ کہ اس کے کزن فیصلہ کریں، اس کے ریلیٹیوز فیصلہ کریں کہ اس بچے نے کدھر جانا ہے۔ جی تو رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو اسٹڈیز ہیں ان میں پریکٹیکل جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اساتذہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور طلباء کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کی فیلڈ جو ہے وہ بغیر کسی دباؤ اور پریشر کے اس کو جو ہے وہ چن سکیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔